یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ سب پڑھی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں، محبت سے پڑھیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی کریمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن
جب رضا خوابِ گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا ساتھ ہو. آمین. جزاک اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت رمضان کی محفل میں تمام بہن اور بھائی، بچے، بزرگ، آپ سب جو تشریف لائے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. وہ تمام شخصیات جو ٹی وی سکرینز پہ یا سوشل میڈیا پہ ان نشریات کو دیکھ رہی ہیں، ان میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات بھی قبول فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور جو نہیں بھی شریک، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ معاف فرمائے اور ان کی عبادتیں قبول فرمائے. اور خاص دعا، بہت خاص دعا ان پیاروں کے لیے جو دنیا میں نہیں ہیں اور ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آج کے دن کے حوالے سے بہت زیادہ بات تو نہیں، لیکن صرف ایک قصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے تو آپ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عابد و زاہد شخص ہوا کرتا تھا، شمعون نام تھا اس کا. اور وہ اس طرح سے کرتا تھا کہ تمام رات وہ عبادتیں کرتا اور اس کے بعد وہ صبح ہوتی تو وہ جہاد پہ یا کسی اور کام پہ نکل جاتا. اور یہ سلسلہ اس زمانے میں عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، تو یہ سلسلہ برس تک اس نے جاری رکھا. رات کو ساری رات عبادت اور سارا دن جہاد یا کوئی اور اللہ کی راہ میں کوئی اور کام. اور یہ کام وہ 1000 مہینوں تک کیا، پتہ نہیں کتنے عرصے تک کرتا رہا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے جو واقعہ سنایا یہ تو بڑا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہماری تو زندگیاں ہی 60-70 سال ہیں، تو یہ 1000 یہ اس عابد و زاہد تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ وہ گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ قدر نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا، خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو کہ اس رات میں، اس تاک رات میں وہ لمحہ ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. اور اس کا سلسلہ وہ بنی اسرائیل کے اس شخص، اس عابد و زاہد کے واقعے سے ملتا ہے. اب اسے قدر جو کہا جاتا ہے، اس میں دو باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ انہیں قدر کہا جاتا ہے. ایک تو قدر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اگلے 1 سال جو بھی کچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ 4 بڑے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور وہ پھر اگلے 1 سال کی تقدیر، اگلے 1 سال کیا ہونا ہے، وہ اس رات ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں اگلے 1 سال. اور دوسرا یہ کہ قدر کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے تنگی، کہ زمین اتنی تنگ پڑ جاتی ہے اس رات کہ اس رات فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے.
اور تنگ پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ عبادتیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس رات میں جانور چپ رہتے ہیں بہت زیادہ۔ جنگلوں میں اگر آپ جائیں تو جو شب قدر ہے، جو بھی شب قدر ہے طاق راتوں میں، آخری عشرے میں، چند صحابہ نے تو قسم بھی کھائی اس بات پہ کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے، لیکن کئی صحابہ نے قسم کھائی، کچھ علماء نے کہا طاق راتوں میں ہے، کچھ نے کہا اس کو تلاش کرو، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور 10 سال تک اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھے کہ وہ تلاش کریں شب قدر کو۔ اور شب قدر میں قرآن شریف شب قدر میں اتارا گیا، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شب قدر میں ایک رات کو کیسے اتارا گیا۔ قرآن شریف کا دبدبہ تو یہ ہے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پہاڑ پہ بھی میں اتاروں تو پہاڑ بھی پاش پاش ہو جائے۔ تو اس رات کو قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمان، جو زمین کے اوپر آسمان ہے، اس پہ منتقل ہو گیا لوح محفوظ سے، اور پھر 23 سال لگے اس کو آسمان سے زمین پہ آنے میں۔ تو یہ جو اتارا گیا قرآن، وہ جب کہتے ہیں نا اس رات کو قرآن اتارا گیا، تو زمین پہ نہیں اتارا گیا، اس رات کو لوح محفوظ سے آسمانوں میں منتقل ہوا، اور پھر اس کے بعد 23 سال کی مدت میں وہ زمین تک آیا۔ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ جانور اس رات کو بہت زیادہ نہیں بولتے۔ اسی شب قدر کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور اسی رات کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ یہی رات تھی غالباً جس میں جب صبح ہو رہی تھی، صبح کا جو یہ بیان ہوتا ہے کہ جب بھی شب قدر ہوتی ہے تو اس کے دن جو اگلا سورج طلوع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شعائیں نہیں ہوتی اس سورج میں، یہ بیان ہوتا ہے۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ شعاؤں کے بغیر سورج آتا ہے، لیکن بہت زیادہ شعائیں آنکھوں میں چپتی نہیں ہیں جو بھی رات ہوتی ہے، اور وہ شب قدر گھومتی رہتی ہے۔ شب قدر ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، وہ گھومتی ہے، ایک ہی بستی میں گھوم رہی ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان گھوم رہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو میری شب قدر اگر آج ہے وہ ساتھ میرے پاس ہے تو وہی ساتھ دوسرے کے پاس بھی ہے۔ ہاں ایک گھڑی ایسی ضرور ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور پوری سورہ قرآن شریف کی، اور دیکھنا پوری سورہ قرآن شریف، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں، پوری سورت قرآن شریف کی سورہ قدر کے عنوان سے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ رمضان کا تو حکم ہے روزے رکھو، بہت جگہ پہ ذکر ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، لیکن ایک رات کے عنوان سے قرآن شریف کی پوری سورت کا آنا اہمیت ظاہر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کتنی اہم ہے یہ رات۔ کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ پھر وہ دن بھی نہیں بتایا گیا۔ بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں، وہ تلاش کرنے کا حکم ہے، تلاش کرو۔ اب وہ تلاش کیسے ہوگی؟ اگر آج یہاں 27ویں ہے تو ضروری نہیں کہ سعودی عرب میں بھی آج 27ویں ہو، یہاں پہ طاق رات ہے تو وہاں پہ طاق رات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ گھومتی رہتی ہے، یہ زمینوں میں، آسمانوں میں، یہ ایک ایسا پراسرار معاملہ ہے شب قدر کا جو چلتا رہتا ہے، لوگوں میں گھومتا رہتا ہے، اور مختلف شخصیات کے درمیان بھی کسی ایک کے اوپر ساتھ ہے تو دوسرے پہ ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور میں دوبارہ بھی بات کروں کہ جو خاص طور پہ جو بڑے ہیں یا جو دوست احباب ہیں، وہ اپنی عام زندگیوں میں بھی بہت محتاط رہیں ایک بات سے، مذاقن بھی ویسے بھی وہ جو ہوتا ہے نا کہ تم چلے جاؤ، تم دفع ہو جاؤ، تم غارت ہو جاؤ، تم یہ ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ، ان کلمات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ وقت، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، آپ مذاقن بھی کہہ دیں کہ یار بچہ ہے میرا، کیا ہوا میں نے کہہ دیا تو، میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں،
میری لیکن وہ ساعتیں ایسی ہیں جن میں وہ الفاظ نکل جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں آگے، قبول ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اور عام زندگیوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی بددعاؤں سے گریز کیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ، اور ٹھیک ہے یہ تو کہہ دیا کہ چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، غائب ہو جاؤ یہاں سے، لیکن جو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا لوگ کہ جہنم میں جاؤ، تم جہنم میں جاؤ، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم چہرہ نہ دیکھو، تم یہ، اس طرح کی جو باتوں پہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ ان سے عام زندگی میں بھی بچنا چاہیے، اور ویسے بھی جمعے کے دن یا باقی دنوں میں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسی ساعتیں درمیان میں آتی ہیں جب دعائیں ساری قبول ہو جاتی ہیں. تو آج 27ویں کی شب ہے، طاق رات ہے. آج کل جمعۃ الوداع ہے، تو بہت مختصر سے دن رہ گئے، اور اس میں اگر 22 جون ہے آج 22 جون کی 22 تاریخ ہے نا، تو اگر 22 جون کے حوالے سے ہم لیں تو آج امجد صابری صاحب کو بھی 1 سال ہو گیا. اگر عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ہم لیں، ویسے تو 16 رمضان تھے، لیکن اگر عیسوی کے حوالے سے لیں تو آج امجد صابری کو بھی 1 سال ہو گیا، ان کی شہادت کو بھی. تو بس یہ رمضان جو ہے یہ جاتا ہے، اور اپنے پیچھے بہت سی یادیں، بہت سے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ قدر، اس میں قدر کیا، جو دو یعنی متفق ہیں اس پہ علماء، اس میں کوئی مختلف رائے نہیں کہ وہ قدر کیا ہے. قدر تنگی بھی ہے کہ زمین پہ، اور دوسری قدر یہ کہ اس میں اگلے 1 سال کا امپلیمنٹیشن کا جو پورا سلسلہ ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کس نے رہنا ہے، کس نے جانا ہے، کتنا رزق ہے، کس کا کیا حساب ہے. قسمت تقدیر تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا کام فرشتوں کو حوالے کر دیا جاتا ہے. اور تنگی اس لیے کہ اس رات کو صرف 2 اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں ایسی ہیں جو عبادت نہیں کرتی ہیں، ایک انسان اور ایک جنات. جانور بھی اگر آپ جنگلوں میں جائیں تو خاموشی کے ساتھ، اکثریت جانوروں کی، جنگل خاموش ہوتے ہیں، بیابان بھی خاموش ہوتے ہیں، سمندروں میں بھی ٹھہراؤ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے. وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن ان کی اپنی دنیایں ہیں، جانوروں کی اپنی دنیایں ہیں. بہت سارے معاملات میں ہم کہتے ہیں جو جانور ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کئی حصے ایسی ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، جانوروں کے پاس ہیں. اور آپ یقیناً اس بات کو مانتے ہوں گے سارے، سننے کے حص، جو ریفلیکسز ہیں ہمارے کتنے کمزور ہیں. ریفلیکسز آپ سمجھتے ہیں نا، ریفلیکسز جو، یعنی آپ دیکھیں چھوٹی سی مکھی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھی ہو اور میں یہاں سے موو کروں گا اپنے آپ کو تو وہ مکھی اڑ جائے گی. ایسے ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس مکھی کے ریفلیکسز کتنے تیز ہیں، اور وہ مکھی کی آنکھیں اس طرف ہیں، مکھی اس طرف نہیں دیکھ رہی. میں ہلکا سا یہاں سے موو کر کے آگے بڑھنا شروع کروں گا، مکھی بھی اڑ جائے گی، مچھر بھی اڑ جائے گا. آپ دیکھیں ان کے ریفلیکسز کتنے تیز ہیں. چھوٹی سی مکھی ہے، لیکن اس کو پکڑنا، اس کو مارنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے. اس کے ریفلیکسز کتنے تیز ہیں. یعنی انسان، آپ دیکھیں انسان کیا اس طرح موو کر سکتا ہے اپنی جگہ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مچھر کو، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، آپ بلی کو دیکھیں وہ رات کو کس طرح دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ اور بے شمار جانوروں کے آپ ریفلیکسز چیک کریں، وہ کس طرح اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، پرندے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں وہ ایک پرندہ، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہو اینیمل پلانٹ، باقی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہو، تو کیسے گھومتے گھومتے ایک دم سے ڈائیو مارتے ہیں اور مچھلی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اور انسان کبھی بھی اتنے تیز اس کے ریفلیکسز ہو ہی نہیں سکتے. تو جانوروں کی اپنی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. لیکن یہ جو شب قدر ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق آج کے روز اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے. بڑی راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں. بہت لمبی دعائیں نہیں آتیں، کلمے پڑھتے رہیں، ویسے دعائیں کرتے رہیں، قرآن شریف پڑھیں، جیسے بھی ہو. لیکن یہ کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. سب سے اچھی جگہ، جو کل بھی بات ہو رہی تھی، حدیث شریف میں کہ سب سے اچھی جگہ جہاں پہ جا سکتے ہیں وہ مسجد ہے.
اور جس جگہ پہ جا کے سب سے زیادہ بھٹکنے کے آثار ہوتے ہیں وہ بازار ہوا کرتے ہیں. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حضرات محفل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور آج 4 طلباء و طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے بھی 3 مراحل طے کیے ہیں آپ لوگوں نے. تین مراحل طے کر کے اور سیمی فائنل میں یہ 2 ٹیمیں پہنچی ہیں اور ان میں سے پھر ایک ٹیم جو ہے وہ آگے فائنل کی طرف جائے گی. سر سید یونیورسٹی سے شاہ رخ خان اور ربال احمد اور ہمدرد یونیورسٹی سے ربینہ عالم اور رومانہ تبسم. آپ دونوں ٹیمز کو خوش آمدید اور بہت سی دعائیں کہ آپ لوگ چاروں کو تو دعائیں میں دے رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ 2 نہیں آگے جانا ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے. اور ذہین طلباء و طالبات کیونکہ 3 مراحل طے کرنا ایک دشوار کام تھا. طریقہ آپ کو پتہ ہے وہی طریقہ ہوگا. ایک سوال اور پھر اس کے بعد بزر راؤنڈ اور دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کتنوں کو جواب آتے ہیں کتنوں کو جواب. اب یہ ٹرکس سمجھ گئے ہیں نا. اب ان کو ٹرکس سب پتہ ہیں کہ کہاں پہ رسک لینا ہے کہاں پہ رسک نہیں لینا کہاں پہ. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ٹھیک ہے حوصلہ نہیں ہارنا. پہلا سوال ٹیم اے سے. مشہور حکمراں ہارون الرشید کے اچھا یہ گزارش ہے سب دوستوں سے کہ آپ بالکل خاموشی کیونکہ فائنل کی طرف جا رہی ہیں دونوں ٹیمیں. مشہور حکمراں ہارون الرشید کے کتنے بیٹوں کو عباسی خلیفہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا؟ 4 آپشنز. ہارون الرشید کے کتنے بیٹوں کو وہ عباسی خلیفہ بنے؟ 2 3 4 یا کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. 2. OIC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, آرگنائزیشن آف اسلامک کلچر, آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن یا آرگنائزیشن آف اسلامک سیولائزیشن. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن. جواب آپ دونوں کے غلط ہوئے. اگلا سوال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کن نامور سپہ سالار نے مصر فتح کیا تھا؟ 4 آپشنز. حضرت عمر بن العاص, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید. بیٹا ایک نام اس طرح لیتے ہی نہیں کبھی صحابہ کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب غلط ہے. حضرت عمر بن العاص, لیکن نام کبھی بہت طریقے سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 641 عیسوی میں نہج البلاغہ کن عظیم شخصیت کے خطبات کا مجموعہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ. جواب درست جواب. آل انڈیا مسلم لیگ کس سن میں قائم ہوئی تھی؟ 4 آپشنز. 1885, 1900, 1906 یا 1913. 1906. 1906. جواب درست جواب. ہمارے ملک میں سب سے قدیم عجائب گھر کس شہر میں ہے؟ 4 آپشنز. لاہور, راولپنڈی, کراچی یا پشاور. سب سے پرانا عجائب گھر. لاہور. لاہور. جواب درست ہے.
اچھا جی، مصر میں عباسی خلافت کس صدی ہجری میں قائم ہوئی تھی؟ 4 آپشن، 7ویں، 9ویں، 11ویں یا 13ویں؟ عباسی خلافت 7ویں ہجری میں، 9ویں صدی ہجری میں، 11ویں صدی ہجری میں یا 13ویں؟ 7، 9، 11، 13؟ 11 ہجری 7ویں ہجری۔ جنوبی ایشیا کی تحریک آزادی کے کن رہنما کو بابائے صحافت کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، مولانا حضرت موہانی یا مولانا ظفر علی خان؟ مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا ظفر علی خان۔ حبشہ، حضرت بلال حبشی، نجاشی کا دربار، حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ یمن، ایتھوپیا۔ سوڈان؟ جی، ایتھوپیا۔ ایتھوپیا، جواب درست ہے۔ ہماری تحریک آزادی کے کن رہنما کے نانا یہ سوال میں اس کو چینج کر رہا ہوں، سوال کوئی دوسرا کوشچن۔ 1930 میں پہلے ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کی میزبانی کس ملک نے کی تھی؟ ورلڈ کپ فٹ بال، برازیل، برطانیہ یا پیراگوئے؟ آپ سے سوری، ورلڈ کپ فٹ بال، برازیل، برطانیہ، پیراگوئے؟ برطانیہ۔ پیراگوئے کھیلی اس سائٹ کا ہے، لیٹن امریکہ کی طرف یہ برازیل، پیراگوئے، وہاں پہ زیادہ فٹ بال، یہاں پر بھی کھیلی جاتی ہے لیکن وہاں پہ اسٹارٹ ورلڈ کپ وہاں سے ہوا تھا۔ اچھا، سارے ہو گئے؟ کیا حالات ہیں؟ 20-20؟ اوہو، اب یہ ٹائی پہ چلا گیا اور اب بزر پہ چلا گیا ہے۔ تیار ہیں؟ چیک کر لیں ایک دفعہ بزر۔ آپ نے کچھ کہا ان کو؟ خبردار۔ اچھا چلیں جی، بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کس کو کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں گزشتہ بلدیاتی انتخابات کس سن میں ہوئے تھے؟ جی، ہمارے 2015۔ 2015 جواب درست ہے۔ سینٹ کے چیئرمین کا نام بتائیے۔ جی، رضا ربانی۔ رضا ربانی۔ ایک سٹیٹمنٹ درست یا غلط؟ سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک تھے؟ ٹیم میں جی ہاں۔ ٹیم ایک ہی پہلے۔ قائد اعظم نے، جی تالیاں، قائد اعظم نے 2 فروری، آپ کوئی اور رکھ لے اس کے، اگر آپ سلو ہو رہی ہیں تو آپ چینج کر سکتی ہیں، آپ فنگر اس پہ آپ رکھ لیں اگر آپ تیز کریں۔ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ مائکرو سیکنڈز کا بھی فرق جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ قائد اعظم نے 2 فروری 1948 کو بنگال آئل ملز کا افتتاح کس شہر میں کیا تھا؟ 4 آپشنز، ڈھاکہ، لاہور، کراچی یا چٹاگانگ؟ ڈھاکہ۔ کراچی۔ ہاتھ کی کس انگلی کو لیڈی فنگر کہتے ہیں؟ جی، کسی کو نہیں کہتے، بھنڈی کو کہتے ہیں لیڈی فنگر۔
جو سبزی ہوتی ہے. یہ آپ اس کو اچھا یہ سب سے چھوٹی ہے تو اس کو آپ نے لیڈی بنا دیا. یار یہ تو بڑی جاتی ہے اور اب خود ہی انگوٹھا بن گئے ہیں. اچھا جی. فورن ہائٹ کا تعلق جرمنی سے تھا. یہ جو ٹیمپریچر ناپتے ہیں نا, سینٹی گریڈ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ کسی ملک سے نہیں, کسی شخصیت کے نام پہ نہیں ہے سینٹی گریڈ. اچھا جی, اب بزرز پہ. فلمیں آپ نے دیکھی ہیں, ٹی وی ڈرامے بھی دیکھے ہیں. مصنوعی آنسو بہانے کے لیے کون سا مرکب استعمال ہوتا ہے؟ جی پیاز. اوہو, گلیسرین. پیاز, ٹی وی ڈرامے میں پیاز کاٹ کے آنسو بہا, وہ تو حقیقی زندگی میں آنسو آ جاتے ہیں پیاز سے. یہ کیا ہوا؟ اچھا جی. آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ بی چائنا. چائنا جواب درست ہے. او ڈی آئی ورلڈ کپ کو میڈیا کوریج کے اعتبار سے, او ڈی آئی ورلڈ کپ کو میڈیا کوریج کے اعتبار سے دنیا میں کون سا نمبر حاصل ہے؟ 4 آپشنز, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. سب سے زیادہ میڈیا جو کور کرتا ہے جن, اس میں او ڈی آئی کس نمبر پہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ. سب سے زیادہ فیفا, پھر اولمپکس, اور پھر تیسرے نمبر پہ او ڈی آئی ورلڈ کپ. انگلینڈ کے مشہور بیٹسمین کیون پیٹرسن کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ جنوبی افریقہ, آسٹریلیا, زمبابوے یا نیوزی لینڈ؟ جنوبی افریقہ. سر سید کیا ہے, ٹوٹل کیا بنا؟ محفل میں خوش آمدید خواتین حضرات اور علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب. اور کامران سوروردی بھائی, آپ کو بھی خوش آمدید تو میں کہہ چکا پہلے, دوبارہ آپ کو محفل کے اس حصے میں بھی خوش آمدید. علامہ صاحب, شب قدر. جی ماشاءاللہ, میں تھوڑی سی آپ سے بھی اور سامعین سے معافی چاہوں گا, تھوڑی سی آواز میں خشکی آ گئی ہے, جو محسوس نہ کریں. آج رات دن جمعرات ہے, صبح جمعہ, 27ویں شب, اور کل جمعۃ الوداع. 1947 میں بھی یہی تھا. 11:59 پر قیام پاکستان ہوا. تو یہ 27ویں شب اور اگلا دن جمعۃ الوداع. اس حوالے سے بھی دعا ہے کہ اللہ اس وطن کو قرآن کی برکت سے سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, آمین. ڈاکٹر صاحب, شب قدر 3 حوالوں سے میں عرض کرتا ہوں. ایک تو لفظ قدر, اس کے ایک معنی شان کے, درجے, مرتبے کے. قدر کے ایک معنی تقدیر کے حوالے سے, ایک معنی تنگی کے حوالے سے. تنگی ٹھیک. یہ تینوں قرآن میں بیان ہوئے ہیں. تینوں اس رات پر پورے اترتے ہیں.
پہلی بات تو یہ کہ یہ شان والی رات ہے، کتنی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور پھر اس میں فرشتے آتے ہیں ہر امر کے ساتھ جو تقدیر لے کر اللہ کی طرف سے۔ شب براءت میں جو لسٹیں بنی تھیں وہ آج ہینڈ اوور ہو جائیں گی، تو یہ اس معنی میں ہو گیا۔ تنگی کے معنی میں اس حوالے سے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان پر تنگ پڑ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے بنی اسرائیل کے کچھ عابد و زاہد عبادت گزار لوگوں کی باتیں کر رہے تھے کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارا کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور رات عبادت میں گزاری۔ 1000 مہینے کے سال بنائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، پھر ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا، تو کل قیامت کے دن بنی اسرائیل کے لوگ اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کا خیال فرمایا۔ اللہ نے اسی وقت یہ سورہ قدر اتاری کہ محبوب ہم آپ کو ایک رات ایسی دیتے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر۔ اب کتنی بہتر یہ اللہ جانتا ہے، یعنی امت مصطفیٰ وہ مزدور کام کریں تھوڑا اجرت پائیں زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مہربانی ہے۔ تو اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر، اسی لیے ہمیں اس رات کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی، سورج غروب ہوا اور طلوع فجر تک 5 راتیں ہیں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں اس پہ کہ یہ 10 دن یہ گھومتی رہے گی، تو جو بھی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جاگے گا، نیکی کرے گا، توبہ کرے گا، اس کا ضرور اجر پائے گا۔ یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انعام رمضان ہے، قرآن ہے، شب قدر ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کی نسبت سے ہم کو ملے ہیں۔ یہ پہلی امتوں کو ایسے انعام نہیں ملے۔ مجھے علامہ صاحب یہ بتائیں، ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہے یا سارا سال گناہ کرتا رہے اور ایک شب قدر سے مل گئی تو معاف ہو گیا، 83 سال کی عبادت۔ آپ اس میں غور کریں کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے ہیں، سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک بندہ قبول اسلام، پہلے کافر تھا اب اس نے اسلام قبول کر لیا، پیسے کے سوا، قرض وغیرہ کے سوا اس کے تمام گناہ معاف۔ اسی طرح شہید کے لیے ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دے اس کے وہ بہت سے گناہ معاف، پیسے اس کو بھی معاف نہیں۔ اس طرح ہمیں ذکر ملتا ہے۔ میں کسی کو توبہ کے لیے کہوں تو ہمارے ہاں بڑی مشہور کہاوت ہے کہ 99 ٹائم 99 مرتبہ اچھا کرو، 1 مرتبہ غلط کر دو تو 99 ختم ہو جاتے ہیں، وہ 1 مرتبہ کی غلطی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہ انسان کا معاملہ ہے۔ رحمان کا معاملہ کیا ہے؟ 99 غلط کیے، 1 مرتبہ صحیح کر لیا، وہاں پر پھر بھی معافی مل جاتی ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا کون؟
ایک شخص کو احساس ہو گیا، وہ توبہ کر رہا ہے، تو یہ احساس ہی تو اصل چیز ہے۔ اگر سچا احساس نہیں، ہو لیکن گیا۔ اس کو اب دیکھیں نا، اب وہ اس جو نے قتل بنی کیا۔ اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص ہے، وہ روز نکل رہا ہے، رات بھر کھڑا ہے، روز جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، دن میں جہاد کر رہا ہے، تو اس کی عبادت یہاں اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک تحفہ دیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کیا، یعنی اس میں کیا پوشیدہ بات ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے، ایک آدمی وہ ایک رات پالے تو اس کی 1000 راتوں سے وہ بہتر ہو گئی؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اشارہ تو کر دیا تھا کہ یہ نسبت کا فیضان، مالک کی مرضی، مرضی، بالکل۔ وہ محبوب کی وجہ سے کہ یہ محبوب کے پیارے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان پر انعام ہے یہ کہ دوسرے محنت کر کے پائیں گے، ان کو کم محنت پہ وہ اجر عطا فرما دے گا۔ اس سے زیادہ کتنا زیادہ اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے اشارہ کیا۔ اب اس میں مثال کے طور پر ایک شخص صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کر رہا ہے، ایک 4 بجے آیا، 6 بجے چلا گیا، اس نے اس کو کم دیے، اس کو زیادہ دیے، وہ کہتا ہے میری مرضی، میں مالک ہوں۔ وہاں پر آپ دیکھ لیں، وہ مالک کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کچھ بھی نواز رہا ہے۔ رب صاحب، نزول قرآن بھی یہ بھی یعنی یہ بھی ہے اسی کی وجہ سے کہ لوح سے وہ آسمان کو آج کی رات، جی اس کا نزول 2 طرح ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ اترا تھا شب برات میں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک کے قلب پر یہ اس رات میں اترا، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس یعنی قلب پہ اترا، جی اچھا، اور پھر بیان ہوا 23 سالوں میں؟ جی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا تھا، جبریل امین آ کے پڑھ دیتے تھے، حضور آگے سنا دیتے تھے۔ یہ تدریج ہے، یعنی اکٹھا نہیں، تدریجی کے وہ آتے تھے، جس حکم کو ظاہر کرنا ہوتا تھا وہ کر دیتے تھے۔ شب قدر پہ تو کسی قسم کا کوئی قرآن شریف کے اندر موجود ہے، شب برات پہ تنازع کیوں ہوتا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں شب برات ہے، کچھ کہتے ہیں ہے ہی نہیں شب برات، وہ کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی عالم کہلانے والا انکار کرے مجھے تعجب ہوگا، کوئی ان پڑھ یا اس فیلڈ کا نہ ہو وہ کہے تو میں کہوں ٹھیک ہے، اس کو معلومات نہیں۔ صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، ویسے تو ساری حدیثوں کی کتابیں صحیح، ان کو تغلیباً صحاح ستہ کہا جاتا ہے کہ ان میں صحیح۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے اس رات کے بارے میں، شب برات کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں موجود ہیں۔ تو میں آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے پہلوں کا علم غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں یا نبی کے علم کا انکار کرنا چاہتے ہیں، بنیاد کیا بناتے ہیں؟ بنیاد کیا ہوتی ہے اس بات کی؟ ذکر نہیں ہے ان کی بنیاد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ مسلمانوں کی بخشش نہیں چاہتے۔ اچھا، اصل تو ضد ہے، جب ضد آ جائے نا تو پھر وہ جو باقی ثانوی ہو جاتی ہیں چیز، وہ ضد ہے ان کی کہ جی نہیں، ان میں سے ان کے کسی استاد نے اگر کہہ دیا ایک بات، وہ سب اسی پہ چل نکلے، اور یہ نہیں دیکھا کہ بھئی دوسری طرف بھی تو روایتیں موجود ہیں۔ تو آپ تشدد تو نہ کریں، آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں نہیں ملا، لیکن سرے سے اس کو غلط کہنا یہ تو بہت زیادہ۔ اچھا، تو یعنی آج 3-4 واقعات جی شب قدر کے ہم یعنی ان پہ بات کر سکتے ہیں۔ ایک بات نزول قرآن، نزول قرآن کیونکہ فرشتوں کا زمین پہ آنا، جی تقدیر کا امپلیمنٹیشن کے لیے فرشتوں کے حوالے ہو جانا،
عبادت کی وہ گھڑی جو 1000 راتوں سے بہتر افضل ہے، اور قرآن شریف کی پوری سورہ اس میں. جی ہاں. اچھا، اس سورت میں ایک کمال دیکھیے گا. قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے. 30 پارے. سورتیں کتنی ہیں؟ 114. اس سورت کے حروف 114 ہیں. واہ. اس کے الفاظ 30 ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کا اعجاز کہ اسی میں پورے قرآن کا اشارہ ہو گیا کہ الفاظ 30 ہیں اور حروف 114. یہ قرآن کا اعجاز بھی ہمیں ملتا ہے. اب جو بات کرنے والی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج کل صرف 27ویں شب مناتی ہے. 21, 23, 25, 29 پر ان کی توجہ نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ٹاپک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے جس طرح ابھی کہا، اب اشارے دیکھیے کہ یہ سورت جس کے 30 الفاظ ہیں، اس میں 27واں لفظ ہی حتی مطلع الفجر، جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ 27واں. کیا بات. ایک بات، لیلۃ القدر، اس سورت میں 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک، وما ادراک ما لیلۃ القدر. 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 مرتبہ آئے. اب لیلۃ القدر کے حروف گنے. لام، میں اردو میں گن دیتا ہوں. لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے. 9 ہوئے لیلۃ القدر، اور 3 مرتبہ آئے ہیں. ملٹی پلائی کیجئے. 9 یا 27. تو علم العداد کے حساب سے بھی وہ بھی ایک اس اشارہ. پہ قسم بھی غالباً کھائی گئی. جی، حضرت ایک صحابی نے قسم کھائی ہے کہ 27. یہ 27 ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ یہی ہے اور نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. تلاش کریں. تحرو حکم ہے. جی. ایک کمران میں کلام، اور پھر میں ذرا اپنے احباب کی طرف حاضر ہوتا ہوں ایک کسی ہدیے کے ساتھ. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. تاجدار حرم ہو
تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے ملن انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مرے جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھرے جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 ایک سوال کے ساتھ حاضر ہو جاؤ اجازت ہے یہ بھائی کو ذرا دیجئے گا جناب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اچھا جی تعارف کروائیں گے بھائی محمد اختر نام ہے میرا سر محمد اختر بھائی اچھا کیا کرتے ہیں آپ سر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اوہ ماشاءاللہ
اچھا سوال کر لوں، اجازت ہے؟ سر بالکل اجازت ہے. یہ بتائیے، نوازی آپ کی. اچھا یہ بتائیے گا قرآن شریف کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق. تشریف لائیے. جناب تشریف لائیے اور آپ ہماری طرف سے عمرے پہ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، خیری سے جائیے، قبول کرے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت، اور دعا کیجیے گا سب کے لیے. بالکل سر، بہت شکریہ سر. نہیں شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے جائے. سب کے لیے دعا کریں، خاندان کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ماشاءاللہ. اللہ علامہ صاحب اعتکاف پہ بیٹھی ہے دنیا، اور ایک عجب سا معاملہ جو علامہ صاحب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا، ایک عام سی بات ہے یہ کہ کوشش، پوری کوشش، یہ 1400 سال ہوں یا اس سے پہلے یہ حق و باطل کا جو معرکہ چل رہا ہے، پوری کوشش اسلام کے بارے میں لوگ لڑ جائیں آپس میں، نفرت، منافقت، ہم برے لوگ ہیں، بہت گناہ گار، پھر بھی مساجد بھری ہوئی ہیں، بچے عورتیں اسی طرح سے دعائیں کر رہی ہیں، بچے دعائیں کر رہے ہیں، لوگ برکت کی دعا مانگ رہے ہیں. مطلب برا تو ہے معاشرہ میں، برائیاں تو ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک رحمت تو ہے. بالکل. آپ اسی پہ نہیں، یونیورسٹیوں میں جائیں گے، متعدد لڑکیاں آپ دیکھیں گی وہ حجاب کرنے لگ گئی، اسکارف پہننے لگ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب، میڈیا، ابلاغ ایک انسان کی ضرورت، بنیادی رابطہ اس کی ضرورت. جہاں جہاں بھی اس سے پازیٹیو کام لیا گیا ہے وہاں پر ریزلٹس آئے ہیں. منفی استعمال بھی ہے، کوئی شبہ نہیں، بلکہ زیادہ. لیکن پازیٹیو آئے، اویئرنیس تھوڑی سی بھی آئی ہے تو آگے آئے، چینلز آئے، انٹرنیٹ آیا. کچھ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھیں، اب آسانی سے دیکھ بھی لیتے ہیں. مثلا یہ کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ جانا آسان نہیں تھا. انہوں نے کیوں کھول دیا، یہ اوپن کر دیا، اس پر بھی میں بحث نہیں کر رہا، لیکن بہت مشکل ہوتا تھا. کوئی جاتا تھا، کیمرے اس طرح عام نہیں تھے، تصویریں مشکل سے ملتی تھیں. اب آپ گھر بیٹھے آرام سے دیکھ لیں. ایک تصویر ہوتی تھی اور بس وہی تصویر، اور بہت عرصہ بھی نہیں، وہ ایک ہی تصویر ہوتی تھی. وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے اجازت نہیں تھی کسی کو کوئی کھینچنے کی وہاں پر جا کے. پھر یہ سہولتیں ہوئی ہیں تو اب وہ لوگوں میں تھوڑا سا آسانی آئی ہے. اور میں بہرحال اس کے حوالے سے نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو جا رہے ہیں وہ کس کمائی پہ جا رہے ہیں، کیا کما کے جا رہے ہیں، میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن معاشرے میں جہاں دوسرے رجحان بڑھے، یہ چیز بھی آئی ہے. اچھا، اعتکاف بیٹھنے والوں میں مجھے بہت کم وہ نظر آئے ہیں جو جنت کے لیے بیٹھے. اچھا، اکثر لوگ مارکیٹ سے بھاگ کے بیٹھتے ہیں. مطلب قرض ہے، لازمی بات ہے اعتکاف میں کوئی قرض کا سوال کرے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بچے جن سے گھر والے تنگ آئے ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے، یہ ہو رہا ہے. شوہر بیوی سے تنگ آیا ہوا، فرمائشیں پوری نہیں کر رہا، اعتکاف بیٹھ گیا. یہ بھی ہو رہا ہے.
بہت سے لوگوں کے پاس صرف یہ ہے کہ تو کئی حضرات کو ان کی بیگمات کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے. اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھیں, بیگمات وسیلہ بنی ہوئی ہے, یہ بھی تو اس کو مثبت پہلو بھی تو اس کا ہے. ہاں جی, کتنی بیگمات بیٹھی ہوں گی ان کے لیے شوہر وسیلہ بنے ہوئے, دونوں طرف ہو اچھا گیا. یہ ہو رہا ہے واقعہ حقیقتاً؟ ڈاکٹر صاحب میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, معاشرہ بہت ہے, عجب بات ہے, بڑی عجب بات ہے. معاشرہ ہے. اچھا, کتنے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس دوران گھر میں یا دکان پہ والد صاحب کے ساتھ فل ٹائم ڈیوٹی دینی پڑے گی اور وہ نہیں دینا چاہتا, اعتکاف بیٹھ گیا. یہ بھی ہوتا ہے, اور سچے دل سے بھی بیٹھتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ چلو آرام سے نیند بھی کریں گے, کھانا بھی ملے گا, مسجد میں 10 دن گزار لیں گے, اور عبادت بھی کر لیں گے. یہ بھی ظاہر کوئی عبادت اس کو ٹھہرنے کوئی عبادت سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرض نمازیں نہیں پڑھتے اعتکاف میں, اعتکاف میں بیٹھے ہو نماز نہیں پڑھ رہے, فرض نماز بھی نہیں جی مسجد میں جو جماعت ہو رہی ہے. ایسے بھی ہیں, ان کو موقع ملے گا فوراً جائیں گے سگریٹ پینے, پان کھانے, ٹیلی فون کرنے, فوراً نکلتے ہیں. اچھا, یہ بڑی میرے لیے حیران کن. میں صرف اس لیے کہ ہر طبقے میں اچھے کم اچھے, برے کم برے لوگ ہوتے ہیں, بدگمانی نہیں کر رہا, لیکن یہ چیز حقیقت ہے. مجھے اتنا بتا دیں, جتنے لوگ عمرے پر جا رہے ہیں کیا سب کی کمائی حلال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے. وہاں جا زکوٰۃ کے پیسوں پہ عمرے ہوتے ہیں, حج ہوتے ہیں, بیت المال سے پیسہ کہاں جا رہے ہیں, کس بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مکہ کی رہائش چھوڑ دی تھی, طائف چلے گئے تھے. کیوں؟ کہ مکہ میں گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی, گناہ سوچنا بھی گناہ ہے. اور ہم وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, کبھی ہم نے غور نہیں کیا. علامہ صاحب نے کل ایک عجیب بات بتائی کہ وہاں سے مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں تھا, لیکن مجھے یہ پتا چلا, ہوتا ہے نا آدمی کو ہر روز کوئی نئی بات پتا چلتی ہے, پتا چلا وہاں سے ٹیلی فون کر کے بتا رہے ہیں کہ میں دوسرا پھیرا ہو رہا ہے اور یہ میں مسجد نبی پہ کھڑا ہوں, ذرا تم بھی سلام کر دو, اور یہاں سے لوگ سلام کر رہے ہیں اور ٹیلی فون کے اوپر. میں تو بڑا حیران ہوا ہوں اس بات پہ. ڈاکٹر صاحب ویڈیو کال چل گئی ہیں, اسکائپ پہ بات, ویڈیو کال چل گئی ہیں, ابھی دیکھیں آپ ویڈیو کال. جی ہاں, نہیں وہ سیلفیاں تو میں نے دیکھ رہا ہوں, میں اسکائپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر اس طرف روضہ رسول کی طرف موبائل کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے نظارہ کریں, یہیں سے سلام پیش کر لیں. جی ٹیکنالوجی, اس کو اردو میں پڑھیے. اس پہ کیا کہتی ہے, یعنی اس پہ گناہ تو نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے, گناہ ہے. عزت بخاری کا شعر علامہ اقبال سرنامے پہ لکھتے ہیں, کتاب کے پہلے صفحے پہ, ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر. یہ ادب کی جگہ ہے, آسمان کے نیچے اللہ کے عرش سے زیادہ نازک ہے. اللہ اکبر. نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا, جنید اور با یزید جیسی ہستیاں یہاں سانس ادب سے لیتی ہیں. اللہ, کون سی جگہ جہاں فرشتے آنے کے لیے اجازت مانگے؟ وہ کون سی ہستی جس کی خاطر کائنات بنائی گئی؟ میں پریزیڈنسی میں 2-1 مرتبہ میٹنگز, وزیر اعظم کے گھر میں میٹنگ, کہتے ہیں جی ٹیلی فون یہاں جمع کرا دیں, آپ اندر نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ نے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے. اگر آپ اپنے ٹیلی فون پہ رہیں گے تو یہ وزیر اعظم کی توہین ہوگی. وہ رکھ لیتے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یہ 4 دن کا وزیر اعظم کل نہیں ہوگا, وہ میرا رب تعالی. کیا بات. خوش آمدید خواتین و حضرات. علامہ صاحب, آج کی رات کیسے گزاری جائے؟ ایک عام شخص جو کاروبار بھی کر رہا ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہے, باہر بھی جانا ہے, واپس آج کی ایک عام شخص کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟
اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا؟ اگر کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اور اس کے ماں باپ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ ان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے لیے ان کی خدمت ہی شب قدر ہے، ان کو چھوڑ کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، درمیان میں استغفار دعا کا جو موقع مل جائے، صبح فجر پڑھ لیں، ان کو ساری رات کا ثواب مل جائے گا۔ سرکاری ڈیوٹی پر جو لوگ ہیں، ہسپتال میں، سیکیورٹی میں یا عوام کی خدمت کے لیے، اور انہیں مسجد جا کر نماز پڑھنے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، مگر انہوں نے عشاء اور فجر پڑھی ہے، تسبیح و پاس یا بغیر اس کے استغفار دعا، ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دھیان اس کا بازار میں ہے، ایک تو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، دھیان مسجد میں ہے، اور ایک مسجد میں بیٹھ کے بازار میں دھیان کے قیمت کیا ہو رہی ہوگی، میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے جانا چاہیے، زیادہ منافع لے لوں، کیا ملا اس کو؟ تو نیت ہے، عام آدمی کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے پاک صاف۔ جب میں ظاہر کو پاک صاف کر رہا ہوں تو یہ تو پبلک کو دکھانے کے لیے، رب کو تو میں نے اپنا اندر دکھانا ہے، مجھے اس کو بھی پاک کرنا ہے۔ دنیا کے لیے میں نے ظاہر میں اپنے آپ کو اجلا کر لیا، اللہ کے لیے میں اپنے باطن کو اجلا کروں، وعدہ کر لوں اس سے گناہ نہیں کروں گا، بھول چوک ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کروں گا۔ سب سے پہلا کام توبہ۔ سگے بہن بھائی قریبی رشتہ داروں میں بلا وجہ کسی سے روٹھا ہوا ہوں یا وہ مجھ سے روٹھے ہوئے، منانے کی کوشش کروں، کیونکہ اللہ نہیں مانتا جب تک یہ لوگ نہیں مانتے، اور اس بارے میں سستی نہیں کرنی۔ بلا وجہ، یہ میرے تمام ناظرین سن لیں، بلا وجہ بول چال میل جول بند ہو قریبی رشتہ داروں سے، نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول، یہ حدیث ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ اسلام خوشگوار ماحول چاہتا ہے۔ یہ جو اندر میلس رکھنا، کدورتیں، رنجشیں پالنا، یہ اچھی بات نہیں۔ مسلمان کے سینے میں مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ مرد حضرات عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد حسب توفیق قرآن پڑھیں، جتنا پڑھا جاتا ہے۔ اگر کچھ دیر سستی ہو رہی ہے آرام کر لیں، 1 گھنٹہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دعا کریں، جو نیکی ہو سکتی ہے کریں۔ میں کسی کے بارے میں جانتا ہوں میں نے اس کو تکلیف پہنچائی، میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا معافی مانگنے کا، میں اس کے لیے دعا کروں، اس کی بھلائی چاہوں۔ یہ تھوڑی خواتین کیا کریں؟ گھروں میں کام بھی کر رہی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ مستقل عبادت پہ اگر نہیں بیٹھ سکتی تو کیا کریں؟ آج کی رات سونا بھی ہوگا، صبح کام بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کہا، ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مرد جہاد پہ جاتے ہیں، تلوار سے جہاد کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں، ہم عورتیں گھر میں ہیں، ہم ان کے بچوں کو اٹھاتی ہیں، ہم ان کے کھانے پکاتی ہیں، ہم ان کی دل جوئی کرتی ہیں، ہم ان کے کپڑے دھوتی ہیں، ان کے برتن مانجتی ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے گفتگو کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کوئی اس سے اچھا بولنے والا؟ اس کی تعریف بھی کی۔ دیکھو کتنے اچھے انداز میں اس نے سب کی نمائندگی کر دی۔
اور ساتھ میں فرما دیا مردوں کو وہ سارے کام کرنے سے جو تو ثواب ملتا ہے تمہیں یہ گھر کے کام کرنے سے مل جاتا ہے. واہ. اب شرط یہ ہے کہ وہ عورت چیٹنگ میں ہے، فیس بک پہ ہے، پھر نہیں. اگر اس نے گھر والوں کی خدمت کی ہے، کھانا پکایا، کپڑے سیے، بچوں کی نگہداشت کی ہے، شوہر کی دلجوئی کی ہے، اور اس میں وہ زیادہ نفل نہیں پڑھ سکی لیکن فرض نماز، واجب نماز پڑھی ہے، اس نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے دے گا. مگر یہ نہ ہو کہ جاگنے کے بہانے ڈرامہ، ناول، افسانہ. نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں. اچھا جاگنے کا حکم ہے؟ جاگا جائے رات کو؟ جاگنے کا جاگنے کا حکم ہے. اسی لیے ایک رات آپ کو جگایا گیا، پھر اگلی رات آپ کو سونے کے لیے دی گئی. طاق راتوں میں یہ بھی تو حکمت ہے نا. اگر مسلسل ہوتا کہ جی 5 راتیں مسلسل ہیں تو نہیں جاگ سکتے تھے. ایک رات جاگو، اگلی رات آرام کرو تاکہ اگلی رات پھر جاگ سکو. اس جاگنے سے مراد جاگنا ہے، صرف آنکھیں کھول کے بیٹھنا نہیں ہے، سب کچھ جگانا ہے. کام اگر متاثر ہو رہا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، ایسی ڈیوٹی کے لیے میں نے آپ سے بتا دیا کہ وہ ڈیوٹی بھی اس کی خدمت ہے اور وہ اس کو خدمت سمجھ کر کرتا ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، بچوں کے لیے. نہیں رات کو جاگنا. سن لیجئے نا، پہلے اس ڈیوٹی کو طے کرے نا، وہ ڈیوٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ڈیوٹی جائز ہے، صحیح ہے، تو اس بندے کا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جانا، صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لینا، اس کو ساری رات کا ثواب دے دے گا. اچھا ماشاءاللہ. اسلام نے زیادتی نہیں کی ہے، آسانی کی ہے. جو جاگ سکتے ہیں جاگیں. مثلا آپ کو کسی شادی کے لیے 2 گھنٹے جاگنا پڑتا ہے، پھر بھی صبح دفتر جاتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیوں نہیں 2 گھنٹے جاگ لیتے؟ آپ عشاء کے بعد سو جائیں اور سحری سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کچھ نوافل پڑھ لیں، دعا کر لیں. اور اگر آپ کو صبح سہولت ہے کہ جی دیر سے جا سکتے ہیں یا چھٹی ہے، زیادہ کر لیں. اب ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے یہ مزاج بن گیا کہ عید پر 3 چھٹیاں دے دیتے ہیں، لیکن یہ موقع اس کی نہیں دیتے. آسانی ہو جائے کہ 27ویں شب کے بعد اگلے دن چھٹی، تاکہ وہ لوگ جو عبادت کرنا چاہیں آسانی سے کر سکیں. جب خاص طور پہ جب جمعہ آ رہا ہو، جمعے کی تو چھٹی میرا خیال ہے کل چھٹی ہے، نہیں ہے چھٹی، سرکاری چھٹی ہے کل؟ 26، 27، 28 کی 3 چھٹیاں اناؤنس کل نہیں ہے. اچھا اچھا. ان کے مزاج نہیں ہے یہ. اچھا یہ ان کا مزاج نہیں ہے. میں اس حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ چھٹی اسلام میں لازمی ہے. صحابہ کرام کے یہاں چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا، کام کی بات ہوتی ہے. لیکن اپنی سہولت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ساری رات جگا کر کہا جائے کہ سارا دن ڈیوٹی بھی دیں. ایسا نہیں ہے. اور رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لوگوں کے کام میں کمی کر دو. روزے کی حالت میں ان کو دشواری ہوگی تو کام میں کمی کر دو. اللہ تو مجھے یہ بتائیں ایک بات. ایک تو بھی بات آپ سے میں کر رہا تھا، بدقسمتی ہے کہ وہ ایک لسٹیں تیار ہوتی ہیں ہمیشہ. بدقسمتی نہیں کہیں، شامت اعمال، محرومی. مسلمان بدقسمت نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. ایمان ہے. میں درست کرتا ہوں شامت اعمال محرومی. شامت اعمال ہے کہ وہ لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور 24 گھنٹے کے نوٹس پہ. میں نے خود دیکھا ہے اسلام، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسلام آباد میں پورے ملک سے ہمارے علماء پہنچ جاتے ہیں اور وہ جو بھی کہنا ہوتا ہے وہ سب تیار ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، میں اپنی معلومات، یہ لسٹیں کون بناتا ہے؟ جی آپ کے گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے پہلے 19 ایجنسیاں تھی، اب شاید 23 ہو گئی ہیں. وہ بناتی ہیں؟ نہیں حقیقتاً وہ بناتی ہیں. نام جاتے ہیں، پرچیاں جاتی ہیں، سفارش ہوتی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ سب سے بہتر طبقہ وہ بھی علماء کا ہے.
اور سب سے برا طبقہ وہ بھی علماء کا ہے. دونوں ہیں. وہ جو علماء حق ہیں، علماء خیر ہیں، وہ سب سے بہتر طبقہ. علماء سو کے معنی برے کے، وہ بھی علماء ہیں. یہ ٹھیک رہیں معاشرہ ٹھیک رہتا ہے، یہ بگڑ جائیں معاشرہ بگڑتا ہے. ان لوگوں کو پہلے لوگ خدمت کرتے تھے. کسی عالم کے پاس گاڑی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے، کوٹھی نہیں دیکھی ہوگی، کام کرتے تھے. اس وقت تک یہ کام کرتے تھے. جب لوگوں نے ان پہ توجہ دینی شروع کر دی، انہوں نے کسب معاش کرنا شروع کر دیا. کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ علم کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. جو ٹائم انہوں نے دینا تھا وہ نہیں دے پائے. کچھ کاروباری ہیں جس طرح اس ایک بڑے، میں کہتا کلامی، ایک بڑے مذہبی سیاسی رہنما، ان سے میری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے. تو میں نے ان سے، ایک بڑا نام ہے ملک کی سیاست میں بھی اور مذہبی جماعت کے حوالے سے بھی. تو میں نے ان سے ایک سوال ایسے ہی ایک ذہن میں تھا، الجھن تھی. مجھے کسی نے کہا کہ آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو دونوں سے پوچھ کے بتائیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ. تو میں جب ان کے ماتحت مدارس ہیں، ایک بڑی جگہ پہ وہ تشریف رکھتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ میں بالکل ہٹ کے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، یہ مجھ سے کسی نے کہا کہ میں آپ سے ملنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ان سے یہ پوچھیے گا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے اتنے سال سیاست میں ہو گئے ہیں، مجھے کہاں یاد رہ گیا. واہ. تو میں پریشان، میں نے کہا جی آپ تو ماشاءاللہ اس ملک کے بڑے، یعنی ایک آپ کی شخصیت ایسی ہے جو کہ پہچانی جاتی ہے. اس کی پہچان. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنے سال ہو گئے، میں کہاں مجھ سے یہ تو جب میں مدرسے وغیرہ میں جاتا تھا اس زمانے میں ہم یاد کرتے تھے. اب تو مجھ سے کوئی سینٹ پوچھیں، کوئی قومی اسمبلی پوچھیں تو وہ میں پھر خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہٹ چکی ہے، جن کو سیاست میں بھی ہونا چاہیے. سیاست تو خدمت کا نام ہے، لیکن وہ مکمل چونکہ دین سے ہٹ گئے ہیں تو شاید یا وہ اتنا زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ پھر وہ گڑبڑ ہو گئی ہے درمیان میں. مجھے نہیں پتا، مجھ سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، ہمارے ملک میں اسلام نافذ نہیں ہو رہا انہی لوگوں کی وجہ سے. مذہبی جماعتیں جو کہلاتی ہیں. یہ ایک بات اور بتائیں، اور ایک بات بہت جو پوچھتے ہیں لوگ، کتابیں، یہ ہمارے پاس کتابچے آتے ہیں بہت سارے، اور علماء کا سب کا نام تو ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. میں کچھ بھی اس میں لکھ دوں، علامہ شاہد مسعود، آگے 6-7 باتیں اور لکھ دوں تو اور کتابچہ آ گیا اور اس میں لکھا ایسے، مطلب اس میں اب عام آدمی تو نہیں کہ یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو تو اتنا ثواب ہو جائے گا. اچھا اس کا اب ریفرنس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور یہ عام مل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں بازاروں میں آپ کتابچوں میں تو کم تھا، اب تو فیس بک پہ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس کا ثواب ہے، 4 دفعہ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو گیا، 5 دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے نا. اچھا اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ واقعی کوئی حدیث ہے. جی ہم نے پڑھا ہے جی، ہمارے پاس آتا میسج، ہمیں بھیج رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو مجھے فلانے مہینے کی چاند کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا. میرے پاس میسج آ رہا، مجھے بھیج رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ تو آگے سے کہیں گے آپ سے یہی تو پوچھنا تھا، اب چال چلی. نہیں تو یہ اس میں تو یہ فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے بہت ساری صبح شام آتے رہتے ہیں ایسی باتیں. اگر حدیث کہہ کے یہ کر رہا ہے، نبی کے نام سے کر رہا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. اور ثبوت یہ کہ ریفرنس نہیں ہے صحیح سطح کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کنفرم بھی نہیں کیا، کسی عالم سے پوچھا بھی نہیں، اور نبی کے نام سے بھیج رہا ہے کہ حضور نے فرمایا. تو اگر حضور کی طرف کوئی غلط بات کی نسبت کی جائے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا. تھوڑا سا ایک کلام سن لیں پھر بریک پہ جا سکتے ہیں، ممکن ہے یا پہلے؟ اچھا. اور اگر دوسری بات ہے تو جھوٹ پھیلانا، اگر نبی کی بات نہیں اور ویسے کر رہا ہے تو وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. اور بھرے ہوتے ہیں بازار، اب تو اتنا زیادہ ہو گیا. اچھا لوگ اس کو اصل میں اسی پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 دفعہ یہ چیز پڑھ لی، 6 دفعہ پڑھ لی، 8 دفعہ پڑھ لی، 10 قرآن کا. یہ قرآن، پورے قرآن کا ثواب ہے اگر یہ
6 دفعہ پڑھ لو یہ آیت، یا 6 دفعہ یہ دعا پڑھ لو. تو یہ تو فیس بک بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ. اب اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ معاف کرے. کامران بھائی اگر دعا کوئی آج کے حوالے سے ہو تو بڑی بات. آپ نے کہا انشاءاللہ وہی سنا. جی جی جی، یہ ایک دعا ہے اور یقیناً سب نے سنی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی دعائیں اور عبادات. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. محبت سے پڑھیے تمام حضرات. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں، شفا لوٹ لو. عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ دو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ دو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. وقت لائے خدا سب مدینے
چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری سائیں دعا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کس قدر دلنشیں آج کی رات ہے سبحان اللہ ایک ہی گو میں کر لیں پروڈکشن ٹیم سے ایک ہی گو میں کر اچھا ہم صاحب جمعۃ الوداع جی یہ ہمارے ہاں لوگوں نے رکھ لیا کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کا نام جمعۃ الوداع رکھ لیا ورنہ ویسا کوئی نام نہیں ہے. اچھا رمضان میں چونکہ ایک فرض کا ثواب 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ رمضان کے جمعے 70 جمعوں کے برابر. آخری جمعہ ہوتا ہے وہ اس فضیلت والا. ایک طرف غم ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے اور ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ یوم انعام آ رہا ہے کہ میں نے جو محنت کی ہے مجھے اس کی جزا ملنی ہے. یہ نہیں کہ رمضان کے جانے کی خوشی ہے، یوم انعام کے آنے کی خوشی. ہمارے ہاں کچھ اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے کہ سال میں کوئی اور جمعہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو جمعۃ الوداع ضرور پڑھنا ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے، بلکہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے. اس کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ ان کو آنے پر انعام کتنا ملنا ہے وہ اس سے محروم ہو رہے ہیں. بے نیازی تو اللہ کی شان ہے، یہ کس بات کی بے نیازی دکھا رہے ہیں. دوسری بات مسلمانوں کی شوکت کا اظہار، شان کا اظہار، یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو انہوں نے کچھ زیادہ سمجھ لیا ہے تو وہ معاف کیجیے گا محرومی بجائے اس کے کہ اس کو ماننے کے اس پہ پرواہ نہ کرنا، تو یہ بہت بڑی کمزوری. ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک اور بڑی غلط بات مشہور ہے کہ اس دن 2 یا 4 رکعتیں قضائے عمری کی پڑھ لو تو ساری عمر کی قضا معاف ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ شب قدر کے حوالے سے بھی لوگ غلط بات ہے بالکل. اچھا. اگر 2 رکعتیں پڑھنے سے ساری صفائی ہو جانی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. پھر سارے آدمی ہر سال میں صرف وہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. یہ 2 رکعتیں توبہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ مجھ سے جو سستی ہوئی ہے میں اس کی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری پکڑ نہ کرنا میں ساری قضائیں دہراؤں گا. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ 2 یا 4 رکعت سے وہ ہو جاتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ 1000 مہینوں سے بہتر مجھے وہ مل گیا لمحہ، تو اس کا مطلب یہ میں نہ سمجھوں کہ میں نے 84 سال. اگر یہی بات ہے تو مکہ مکرمہ میں 1 رکعت 1 لاکھ ہے ثواب. تو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں 2 لاکھ رکعتیں ہو گئیں. جب گنتی پوری ہو جائے گی آگے اور پڑھ لوں گا.
وہ ثواب ہے، وہ رکعتیں نہیں ہیں. یہ 1000 مہینے کا ثواب ہے، 1000 مہینہ نہیں ہے. ان کی پکڑ اپنی جگہ ہے، وہ پورا کرنا ہے. پہلے بھی اس بات کو طے کر لینا کہ یہ ثواب ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے 1000 مہینہ عبادت کر لی، یہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب ہے. مثلا کوئی 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لے، قرآن کا ثواب ہے. تو یہ صرف ثواب ہے، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہوگا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو جب اتنا پڑھنے پر ثواب ہے تو پورا پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ تو ثواب کو آپ اس طرح نہیں گن سکتے کہ اتنی رکعتیں ادا ہو گئی یا اتنی آیتیں تلاوت ہو گئیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ صرف ثواب ہے. ورنہ ہر شخص 2 رکعتیں سال میں جا کے کعبے میں پڑھ کے آ جائے اور کہہ کے 1 لاکھ نمازیں ہو گئی، پوری زندگی کی نمازیں پوری ہو گئی. ربی میں آپ سے دعا کی گزارش تھی، اگر آپ کو جو دعا ہے نا کرم مانگتا ہوں، میں آپ کے طرف حاضر ہوتا ہوں ایک ہدیے کے ساتھ. کس طرف آؤں؟ بہن کت کو دیں ذرا یہ درمیان میں. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی جی. تعارف کروائیں گی اپنا؟ میرا نام مبین اختر ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کتنے سالوں میں قرآن شریف نازل ہوا؟ کتنے سالوں میں؟ 23 سال 4 ماہ. 1 سال 4 ماہ؟ 23 سال 4 ماہ میں قرآن کا نزول نبی کریم پر ہوا. مطلب آتی رہی مکمل 23 سال 4 ماہ میں. 23 سال 4 ماہ میں. تشریف لائیے. واہ. ڈاکٹر صاحب، دوسری بات، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام ناظرین سے بھی، آپ سب سے بھی، بڑی رات ممکنہ شب قدر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو، یا میں کسی کے لیے کہیں تکلیف کا باعث بناؤں، سب سے معافی چاہتا ہوں، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے. بڑی بات. ہماری طرف سے عمرے پہ جائیے آپ بھی. ٹھیک ہے، آپ کے لیے عمرے کا بہت اللہ تعالیٰ دعا میں وہاں پہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں قبول فرمائے دیجیے گا. ٹھیک ہے کامران بھائی، دعا. مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے برکت رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. اور محفل کے اس حصے میں زرینہ اظہر خان صاحبہ موجود ہیں، جو کہ کارڈیو ویسکولر فاؤنڈیشن TCVF جو قومی ادارہ برائے امراض قلب ہے، اس کے ساتھ غالباً ایفیلیٹڈ ہے یہ ادارہ، اس کے ساتھ منسلک ہے. اور جو بھی دل کے امراض میں مبتلا غریب لوگ یا وہ لوگ سفید پوش لوگ جو علاج معالجہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں. کس انداز میں ان کی تنظیم مدد کرتی ہے؟ زرینہ صاحب السلام علیکم. آپ کی طرف میں حاضر ہوتا ہوں کچھ دیر میں. ناظر صاحب السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کیا حال آپ کے؟ کیسے؟ خیریت سے؟ ابھی تک بچاؤں الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ ہمیشہ. کیسی ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے بڑے پراؤڈ پاکستانی ہیں، ہم سب کو اسٹرینتھ دینے والے ہیں، طاقت دینے والے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کیک ہے، کیا ہے؟ آئس کریم ہے، آئس کریم، بہت کچھ ہے، کریم جیلی. تو ہم فروٹ ٹرائفل بنائیں. میرے خیال سے عید کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی جو ریسیپیز ہیں وہ بھی کچھ عید کی مناسبت سے ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. یہ کیا ہے؟ یہ فروٹ ٹرائفل بنے گا. فروٹ ٹرائفل بنے گا، اور یہ کیک کے ساتھ ہوگا. اس میں ہم کریم بھی ایڈ کریں گے. لیکن میں نا ٹرائفل یعنی آپ آئس کریم
آئس کریم اس کے اندر بنائیں گی؟ یہ ہم نے بالس کی آئس کریم لی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا جس طرح پگھل جائے گی نا تو اس کو ہم تھوڑا پگھلا مطلب وہ کر دیں گے, میلٹڈ ہو جائے گی, مطلب اس کو ہم پیسز میں نہیں ڈالیں گے. اس کے بعد اس کو یہ جب فریج میں جاتا ہے نا تو اس کا جو آئس کریم کا فلیور دوبارہ سے ویسا ہی ہو جائے گا جو آئس کریم مطلب جمی ہوئی آئس کریم ہوتی ہے, تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے. یوزلی لوگ اس میں کسٹرڈ ڈالتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا چینج کیا, میں نے بالس کی آئس کریم اس میں ایڈ کیا ہے. اس میں پھر آپ وہ کیک ڈالیں گی؟ جی, پہلے کیک کی لیئر ہوگی, پھر میں کریم جو ہے اس میں بنے گا. اس میں پہلے کیک کی لیئر ہوگی, پہلے کیک کی, یعنی کیک کے پیسز. جی 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 جی. اچھا کیک کو میں ہلکا سا جس طرح جو ٹن فروٹ کا سرپ ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا کیک پہ ایڈ کر دوں گی تاکہ وہ تھوڑا سافٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے کیک بچھا دیے, کیک بچھا کاٹ کے. اچھا, پھر میں کریم کو ویپ کروں گی تھوڑا سا شوگر کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم اس کی لیئر دیں گے, پھر کیک کی دوبارہ لیئر دیں گے, پھر آئس کریم کی لیئر دیں گے. تو یہ لیئر ٹو لیئر بنے گا تو زیادہ ایک ڈفرینٹ ٹرائفل کا اس کا جو ہے نا فلیور ہو جائے گا. یہ اس کو وہ جو کلب سینڈوچ ٹائپ چیز ہے. اچھا, لیئرز بن رہی ہیں اس میں. لیئر بنے گی. تو دو کیکس کی 2 لیئرز ہیں, 2 سے 3 لیئرز آ جائیں گے. وہ مزیدار, کیونکہ جب آپ بائٹ لیں گے تو اکثر فروٹ ٹرائفل کا ہوتا ہے نیچے کیک کر دیا, اوپر کسٹرڈ کر دیا اور فروٹ ڈال دیا اور جیلی, تو کیا کہ وہ بالکل ڈیپ پھر آپ کو بائٹ جتنی مرضی چاہیں آپ لیئرز بنا کے, پھر جتنی مرضی لو. ایگزیکٹلی, وہ پھر آپ چمچے مار کے نیچے کیا ہے نہیں. لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ نیچے کیا ہے جو چیز. نہیں دیکھیں نا, اصل تو مزہ اس وقت آتا ہے نا جب آپ چمچہ نیچے سے ڈال کے کچھ نکالیں. تو جو نیچے ڈالنا ہے وہ تو اوپر بھی ہے. نیچے کیا ہے, نیچے میں کیوں؟ وہ پھر ایک آپ کا پھر ایک ہی بائٹ سے آپ پھر لے سکتے ہیں نا, پھر آپ کو پورا فلیور ہر چیز. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈش کے نیچے کوئی ایسی چیز ہو جو لوگ چمچہ ڈال کے اندر سے نکالیں تو پھر وہ نیچے تک. اس میں ہاں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بسکٹ بھی ایڈ کرتے ہیں جو بٹر کے ساتھ کرش کر کے. نہیں, اگر آپ فروٹ کو نیچے ڈال دیں, فرض کریں فروٹ نیچے ہو تو نہیں, وہ پھر وہ خراب ہو جائے گا, خراب عجیب سا لگے گا. ایک ڈش کا لک بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا, تو وہ لک کا نہیں آئے گا, پھر وہ بٹھائے گا نہیں پراپرلی نا. اچھا, یعنی فروٹ کے اوپر کیک نہیں بیٹھیں گے؟ ہاں, فروٹ کے اوپر کیک ہی ہونا چاہیے, کیک سب سے نیچے آئے گا تو پھر انٹرسٹنگ ہو جائے گی. لیکن میرا پوائنٹ اپنی جگہ ہے. ہاں بالکل, کہ وہ کیونکہ چمچے کو نیچے ڈال کے نکالنے کا جو مزہ, اس کا بھی ایک اور چیز جیسے بریانی وغیرہ میں ہوتا ہے نا, مسالہ ہے نیچے تو نیچے سے نکال لو. لیکن دیکھیں نا مسالے کو مکس بھی تو کرتے ہیں نا, مکس کر لیتے ہیں, مگر وہ پھر بھی ہوتا ہے کہ ہاں پھر بھی ہوتا ہے کہ نیچے ڈالو کچھ نکلے گا. اچھا, اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ کیک رکھتے ہیں اوپر کسٹرڈ ہو گیا تو بائٹ لے کر آپ نے پلیٹ میں ڈالا تو وہ پراپر مکسنگ نہیں ہوئی ہوتی. جب ہم لیئرز بنا دیں گے نا تو آپ بائٹ لیں گے تو آپ کو پراپر مکس ملے گا. یہ کیا ہے؟ جیلی. اچھا, تو جیلی کی بھی لیئر ہے؟ نہیں, جیلی ہم اوپر. اچھا, اوپر جیلی. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز جو انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں وہ آپ لیئرز آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی باہر. ایگزیکٹلی, یہ بھی ایک کون سی مزیدار چیز ہے, تو جس نے کرنا ہو کر دے. گڈ. اور چینی ہم کریم میں ڈالیں گے, تھوڑی سی چینی کریم میں ڈالے گی. اور کریم کس لیئر میں ہوگی؟ ہر لیئر میں ہوگی؟ ہر لیئر میں تھوڑی تھوڑی, ایک میں کریم ہوگی, ایک لیئر میں آئس کریم ہوگی, پھر ایک لیئر میں ہم کریم کریں گے. اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یعنی کیکس اصل جو لیئرز ہیں وہ کیکس کی آئیں گے. تو کیک کی 2 لیئرز ہیں. کیک کی 2 لیئرز ہیں, اور ایک میں آئس کریم ہے اور ایک میں فروٹ ہے. ایک میں فروٹ آ جائے گا. زبردست, انٹرسٹنگ ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. زرینہ صاحبہ, آپ کام کر رہی ہیں امراض قلب سے متعلق صلاحیت ادارہ, یہ کیا ہے, اس کے بتائیں گے آپ ذرا, کیا ادارہ ہے کیا اور کیا کر رہی ہیں وہاں پہ آپ؟ کارڈیو واسکولر فاؤنڈیشن جو ہے یہ اصل میں سیٹ ہوا تھا اس کے لیے کہ پیشنٹس جو مطلب مدد کرنے کے لیے NICVD ہاسپٹل کے لیے. یہ گورنمنٹ ادارہ ہے لیکن فنڈز تو ظاہر ہے کم ہوتے ہیں ان کے پاس, اور ٹریٹمنٹ تقریباً مفت ہوتا ہے یا بہت کم پیسوں پہ ہوتا ہے ادھر. اور پیشنٹس تو سب جگہ سے آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, صرف کراچی کے تو نہیں ہیں, سندھ کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, فرنٹیئر کے ہیں, سبھی آتے ہیں جن کے ہارٹ پرابلمس ہیں یہاں. اب یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہارٹ ڈیزیز صرف ریچ اینڈ ویلتھی کے لیے یہ بات نہیں ہے. آج کل جو ہائپر ٹینشن اتنی ہے, سب کو بلڈ پریشر کی پرابلمس ہیں لوگوں کو, اور اسٹریس کی وجہ سے, یا جو کھانا پینا ہم لوگ کی کافی پولوٹیڈ ہے بیچ میں, تو یہ سب چیزیں, ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتا, یہ سب چیزیں فیکٹرز جو ہیں یہ اسٹریس کاز کرتے ہیں ان کو, تو ان کی ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے. آپ کا جو ادارہ ہے وہ کارڈیو واسکولر فاؤنڈیشن ہے,
اور 24 گھنٹے ادارہ موجود ہے وہاں, یعنی آفس کھلا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے نہیں, ہمارا آفس ہے وہاں, صبح ہم بیٹھتے ہیں وہاں. کس جگہ, ایمرجنسی کے آس پاس ہیں کہیں؟ نہیں, اوپر ہی مین اس میں 213 نمبر کمرہ ہمارا ہے, اور وہاں ہم پیشنٹس ہمارے پاس. تو جیسے کوئی مریض پہنچا ایمرجنسی میں ہی پہنچتے ہوں گے؟ ایمرجنسی میں ہی پہنچتے ہیں جی ہاں. ڈاکٹرس ہم کو کال کر لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو بھیج دیتے ہیں کہ جی ادھر چلی جائیے. اگر خاص طور ایمرجنسی ہو, ان کو فوراً چاہیے ٹریٹمنٹ, ان کو بائی پاس چاہیے ایک دم سے, یا کچھ اور کچھ, یا اچھا ایک دم اگر فرض کریں مریض پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہاسپٹل میں, ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر ای سی جی ہوا, یا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اینجیوگرافی کرنی, اور اینجیوگرافی بھی ہو گئی, اب انہوں نے کہا کہ اسٹینٹ ڈالنا ہے, اور اسٹینٹ کا خرچہ کتنا؟ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے, اسٹینٹ کا خرچہ سٹارٹ ہوتا ہے 40,000 سے. 40,000 سے جی ہاں, گوئنگ اپ ٹو 1 لاکھ. ڈپینڈ کرتے ہیں کتنے اسٹینٹس چاہیے, کتنے آپ کو لگانا ہے. عموماً تو یہ ہے کہ ان کو فوراً لگ جاتا ہے. یہ صرف اسٹینٹ کی قیمت ہے؟ اسٹینٹ کی قیمت ہے, سرجری الگ ہے. 20 ٹوٹل پیکج جو آپ کا ہو جاتا ہے 40,000 از منیمم. اچھا, تو اگر ایمرجنسی میں مریض مطلب گھر سے لے کے نکلا ہوا 1,000 روپے, 2,000 روپے, 3,000, 5,000 کے پاس تو نہیں ہوتا ہے. ہاں, تو پھر کیا آپ کے پاس پہنچے؟ عموماً یہ ہے کہ جو ایمرجنسی والے ہم کو کال کر لیتے ہیں کہ جی ایمرجنسی پیشنٹ ہے, یہ ہے. وہاں ہاسپٹل میں بھی ایک ویلفیئر ہے, لیکن اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے, اس میں زکوٰۃ یہ سب آتا ہے, تو وہ بھیجتے ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ سائن کروائیں, یہ کروائیں. جب ایمرجنسی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں یا کچھ ایسے ہے کہ بھائی بہت ضروری ہے, تو وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں, ہم کو کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں, ہم ان سے پتہ کراتے ہیں, اور ہم دے دیتے ہیں ان کے لیے جو کچھ بھی ہے, کروا دیتے ہیں. کتنے مریض ایسے, میں آپ کے صرف ادارے کی بات نہیں کر رہا, مجموعی طور پہ کتنے مریض ایسے ہیں جو ہسپتال میں آتے ہیں؟ سب سے زیادہ ضرورت اسٹینٹ کے وقت خرچہ زیادہ اسٹینٹ ہوتا ہے, یا کچھ دوائیوں کا بھی؟ نہیں, دوائی تو ان کو دیے جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں آؤٹ پیشنٹس میں, ان کو دوائی وغیرہ سب دے جاتے ہیں. ڈاکٹر پیشنٹ ہو جاتا ہے, وہ تو سب ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن مین چیزیں جو خرچے جس پہ اخراجات جس پہ زیادہ ہیں, وہ تو ان کے آپریشنس ہوں, یا بائی پاسز ہوں فل, یہ اسٹینٹس ڈالنا, اینجیوگرافیز. ایمرجنسی میں تو اسٹینٹ ہے نا؟ ایمرجنسی میں نہیں زیادہ تر نہیں, اسٹینٹ بھی ہوتا ہے. پہلے تو اینجیو کرتے ہیں, اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں, اینجیوپلاسٹی بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس سے کام ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ ہو گیا نہیں ہوا تو پھر اسٹینٹ ڈالتے ہیں. تو اینجیو اگر پہلے تو اینجیوگرافی کر لیتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایکس رے ہو گیا اور بلاک اس میں نظر آ گیا. اب اگر اینجیو پلاسٹی کرنی ہے ان کو, یعنی کہ بیلون اینجیو پلاسٹی کرنی ہے, تو اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو؟ کچھ چیز بھی, کسی کے پاس پیسے نہیں ہو تو سب چیز کے لیے ضرورت ہے, سب چیز کی ضرورت ہے. اچھا, کتنے مریض ایسے ہیں جو تقریباً سبھی ایسے آتے ہیں؟ نہیں, جو آپ کے بہت کم ہیں جو پیئنگ مریض ہیں, یا جن کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ افورڈ کر پائیں. ہیں لوگ, یہ نہیں کہ نہیں ہیں, مطلب آتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہمارے پاس ہے, سفید پوش کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم دے دیں. لیکن خرچہ کتنا بنتا ہے ایسی ویڈیو میں؟ ایک شخص آیا فرض کریں, اور اس کو اس کی ایک ویسل, 2 ویسلز بلاک ہیں, اور اس کو اسٹینٹ ڈالا, اور اسٹینٹ ڈالنے کے بعد کتنے دن, 4-5 دن؟ نہیں, تو نیکسٹ ڈے ریلیز ہو جاتے ہیں. اسٹینٹ کی تو 2 دن بعد نیکسٹ ڈے ہی ریلیز ہو جاتے ہیں. کتنا خرچہ آ جاتا ہے اندازاً؟ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اب اگر صرف اسٹینٹس ہوں تو تقریباً آپ سمجھیے 80,000 تک ہو جائے گا. 80,000 لاکھ تک کا خرچہ ہے. اور اس میں پھر آپ کی تنظیم انوالو ہوتی ہوگی, باقی تنظیمیں انوالو ہوتی ہوں گی, باقی ہوتا ہوگا سارا پورا. وہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں, ہم کو پورا ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ان کا کام کرانا ہے ان کے لیے. کتنا آپ کا بجٹ ہوتا ہے سال کا؟ بجٹ تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جناب, ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو واپس نہیں بھیجتے ہیں, خالی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنا, کبھی کبھی ہم بھی ذرا ان دا ریڈ ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ, لیکن کہیں نہ کہیں سے لوگ اچھے ہیں, پورا کر دیتے ہیں, ہماری مدد کر دیتے ہیں. اور اب جیسے کہ یہ پچھلے سال میں ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ پیشنٹس ٹریٹ کیے ہیں, مطلب آپریشنز وغیرہ یہ سب کروائے ان کے لیے. ابھی بھی ہمارے جنوری سے اب تک کے تقریباً 100 پیشنٹ تو ہو گئے ہیں. 100 پیشنٹ؟ جی, 100 پیشنٹ جتنا ہم کرتے ہیں اتنے زیادہ پیشنٹس آ جاتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے.
اچھا کیونکہ وہ سنتے ہیں سب ایک دوسرے سے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ضرورت مند ہی ہوتے ہوں گے یا ایسا بھی ضرورت مند ہوتے ہیں اور یعنی ینگ لوگ بہت ہیں اب آج کل تو آپ مطلب ہمیں خود حیرانگی ہے کہ کتنے ینگ لوگ ہیں جو 20-25 سال کے ہیں سول سپورٹرز آف دا فیملی لیکن ان کو ہارٹ پرابلمز ہیں. بہت بچے بھی ہیں ہو بورن وتھ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز اب کافی آن دا رائز ہے ادھر کافی بڑھ گیا ہے کراچی میں پاکستان میں ہی اور ہارٹ اٹیکس کافی ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو ایمرجنسی میں لاتے ہیں. چند روز پہلے میری بات ہو رہی تھی یہاں پہ NSCVD سے ہی ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے اور میں دوبارہ یہاں پہ ایک بات اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں اور جو سامعین ہیں اور جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو کہ میرا خیال ہے 1/3 یعنی جتنے ہارٹ اٹیکس ہیں یہ دل کے دورہ ہے جتنا بھی اس میں سے تقریباً 1/3 ایسے ہیں جس میں درد نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا ہی نہیں چلتا کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. یعنی جب وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے ہارٹ فیل ہونا اور ایک ہے ہارٹ اٹیک ہونا. جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جی بازو میں درد ہو گیا اور یہ ہو گیا. ہر 3 میں سے 1 مریض کو جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے. اس وقت جو میں بھی پین ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ درد ہو رہا ہے پسینہ آ رہا ہے گرمی لگ رہی ہے AC تیز کر دو بے چینی سی ہو رہی ہے اٹھ کے ٹہل رہے ہیں درد نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ 1/3 کیسز میں اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت 10 میں سے 1 نہیں 3 میں سے 1 یعنی بہت بڑی تعداد میں. اور عورتوں میں سائلنٹ ہارٹ اٹیکس بہت ہوتے ہیں اور خواتین میں زیادہ ہیں. خواتین میں یہ بہت زیادہ ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو نارمل سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں غصے میں ہوں میں پریشانی ہوں میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اصل میں وہ اس عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں جس میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد پھر نقصان ہو جاتا ہے یا جس میں پہنچتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لٹریچر وغیرہ بھی آپ دیتے ہیں وہاں پہ نہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگ پڑھتے ہیں کوئی فائدہ ان کو ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کتنا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. ہم یہ بھی انکریج کرتے ہیں کہ بھئی آپ واک کریں آپ ہم نے وہ نکالے میں پیمفلیٹس کے لوگوں کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی جتنی آپ زیادہ ایکسرسائز کریں گے واک کریں سمپل واکنگ اگر آپ کریں ہر روز تو آپ کا کتنا آپ کے لیے فائدہ ہے کیونکہ آٹومیٹکلی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور ایک وقفے پہ ڈاکٹر اپنا میں صاحب آپ کو بہت شکریہ. یقیناً آپ نے جو باتیں کی لوگوں کو اس بات پر کی لیکن آپ نے جو بات کی نا کہ آپ سمجھاتے ہیں لوگوں کو وہ چرچل نے بڑی زبردست بات کی تھی ایک دفعہ. اس نے کہا تھا سب سے آسان کام ہے سگریٹ چھوڑنا. جی بالکل میں کئی دفعہ چھوڑ چکا ہوں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.